ساتھ بھی کھیلنے پر وہ قادر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کی تعلیمات ہی ہمیں ان تمام خرابیوں سے اوپر اٹھا سکتی ہے، نجات دلا سکتی ہے۔ صحابہ کرام کی صفت کو، اللہ کے رسول کے اصحاب کی صفت کو بیان کیا کہ وہ لوگ اتنے متحد تھے، اتنے متفق تھے کہ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہا کرتے تھے، لیکن اگر کوئی ان کے اس بھائی چارہ میں نقب زنی کرتا تھا، ان کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش کرتا تھا، ایک ساتھ وہ ان پر ٹوٹتے تھے، ان پر حملہ آور ہوتے تھے۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم ترون، اللہ بیان کرتا ہے محمد الرسول اللہ، ان کے اصحاب کو دیکھو، ان کی خصوصیت یہ تھی کہ جب کفار پر ٹوٹ پڑتے تو یک بارگی ٹوٹ پڑتے تھے، یک طرفہ حملہ کرتے تھے اور انہیں نیست و نابود اور ناکام کر دیتے تھے، لیکن آپس میں رحیم تھے، غمخوار تھے، آپس میں مل جل کر رہنے والے تھے۔ حضرات گرامی، آج ابھی آپ نے نوجوانوں کے تعلق سے بہت سے پیغام کو سماعت فرمایا۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ معاشرہ جو برائیوں سے بھرا پڑا ہے، اگر اس میں کوئی تبدیلی لا سکتا ہے اور جو تبدیلی جلد از جلد کارگر ثابت ہو سکتی ہے، مؤثر ہو سکتی ہے، وہ نوجوانوں کا اقدام ہے۔ قرآن کریم ایک واقعہ بیان کرتا ہے کہ ایک وقت حالات ایسے آئے کہ لوگ خدا کے منکر ہو گئے اور یوں ہی آزاد نہیں بلکہ اس زمانے کے بادشاہوں نے ان کو اس پر مسلط کر رکھا تھا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، سینکڑوں خداؤں کو پوجیں گے، اللہ کا انکار کریں گے۔ ایسے وقت میں معاشرے کے جس آغا نے، جس عضو نے حصہ لیا تھا اور ان کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا، وہ جماعت نوجوانوں کی جماعت تھی جس کا قرآن نے کچھ یوں تذکرہ کیا، بڑے بلیغ انداز میں تذکرہ کیا۔ سورۃ الکہف میں اللہ فرماتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ۔ اللہ بیان کرتا ہے وہ نوجوان تھے جن کی ہدایت میں ہم نے مزید ترقی دی اور ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ان کے دلوں میں حوصلہ ڈالا، ان کے دلوں میں ہمت ڈالی، جس کے بنا پر وہ اپنے کام کو انجام دے سکے۔ لیکن یہ کام بھی اس وقت ہوا، اللہ فرماتا ہے اذ قاموا، جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے، ٹھان لیے کہ معاشرے سے برائیوں کو دور کرنا ہے، لوگ جو اللہ کے منکر ہیں ہم اس سے ان کے خلاف علم بغاوت کرتے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، ہم ایک اللہ کو پوجنے والے ہیں، اس کی عبادت کرنے والے ہیں جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ حضرات گرامی، نوجوانوں کا یہ کردار ہوا کرتا تھا، لیکن آج کے نوجوان اس آیت کی روشنی میں اپنے زندگی کا جائزہ لے کہ کتنے پیچھے ہو گئے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان عیش پرست ہو گئے، تن آسانی چاہتے ہیں، سہولت چاہتے ہیں، بھوک سے دور بھاگتے ہیں، سہولت کی جتنی چیزیں میسر ہو جائے وہ تمام چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی کا رونا علامہ اقبال نے رویا تھا اور نوجوانوں کو للکارا تھا، ان کے دلوں پر یہ دستک دی تھی اور فرمایا تھا تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ عمارت کیا
شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی۔ کہاں ہے؟ ہم نعروں پہ نعرہ لگاتے ہیں لیکن نعروں کی جو جگہ ہوا کرتے ہیں وہاں سے ہم روگردانی کرتے ہیں، پہلو تہی اختیار کرتے ہیں، وہاں ہم جاتے نہیں، وہاں ہماری بے باکی کام نہیں آتی، وہاں ہماری بے خوفی کام نہیں آتی، وہاں ہم بھیگی بلی بن جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، ضرورت ہے کہ استغناء سلمانی کو زندہ کیا جائے، زور حیدری کو زندہ کیا جائے، تبھی نوجوان اپنے اوصاف سے جو ان کا صحیح وصف ہے، جن کے عزم سے، جن کے ارادے سے چٹانیں بھی ہل جایا کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائیں جو ہو عزم جواں پیدا۔ حضرات گرامی، قرآن کریم میں ایک واقعہ کا ذکر ہے، میں اسی واقعے کا تذکرہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ قرآن کریم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام آخری وقت میں پہنچے، موت کے فرشتے نے دستک دی، وہ جاں بلد ہو گئے، اب موت آنے والی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا، اپنے نواسوں کو بلایا اور خاندان کے تمام لوگوں کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ اے میرے بچوں، تم کس کی عبادت کرو گے؟ سوچئے کن سے کہا جا رہا ہے؟ یہ گھرانہ نبیوں کا گھرانہ ہے، جس کا باپ بھی نبی ہے، جس کا دادا بھی نبی ہے اور جس کا بیٹا بھی نبی ہے۔ اس ماحول میں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قرآن کہتا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بیٹوں، میرے بچوں، وہ بھی نبوت میں اور نبوت کے سائے میں پلے بڑھے تھے، انہوں نے جواب دیا، برملا کہا، اے میرے دادا جان، اے میرے ابا جان، آپ نے ہمیں تعلیم کس چیز کی دی؟ آپ نے تو ہمیں یہ تعلیم دی کہ ایک رب واحد کی ہم عبادت کریں، الہ واحد کی عبادت کریں اور اس کی عبادت کریں جو ابراہیم کا بھی رب ہے، اسماعیل کا بھی رب ہے، اسحاق کا بھی رب ہے۔ اور ان کے بچوں نے فرمایا، قرآن بیان کرتا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ بچوں نے کہا، قرآن بیان کرتا ہے، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، آپ کے آباء و اجداد کے رب کی عبادت کریں گے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کی رب کی عبادت کریں گے، رب واحد کی عبادت کریں گے اور ان کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں گے۔ حضرات گرامی، یہ طریقہ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے خاندانوں کا، حضرت ابراہیم کا، اسماعیل کا، ان کے لوگوں کا۔ قرآن بیان کرتا ہے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ ابراہیم نے، یعقوب نے اپنے بچوں کو یہ نصیحت کی، یہ وصیت کی، ان اللہ یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے میرے بچوں، اللہ نے جس دین کے ساتھ تمہیں خصوصیت بخشی ہے، تمہیں نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، جب تک زندہ رہنا اسی دین کے ساتھ زندہ رہنا، جب اس دنیا سے جانا
اسی دین کے ساتھ اس دنیا سے جانا۔ حضرات گرامی، یہ ہوگا کب؟ اللہ کی اس آیت یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ پر عمل کب ہوگا کہ اے مومنو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچو۔ حضرات گرامی، آج اس کے لیے جس چیز کی ہم کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اور جو چیز تمام موانع پر، تمام رکاوٹوں پر غالب آ سکتی ہے، وہ ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے دینی تعلیم دیں گے، اس کے خلاف جو دوسری تعلیم اختیار کروائے گا، اپنے بچوں کو پڑھائے گا، اس کو ہم بغاوت سمجھیں گے اپنے خدا سے، اپنے رسول سے۔ اگر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا، کامیابی ہمارے ہاتھ ہے۔ اگر ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا تو حکومت، چاہے جمہوری ملک میں رہیے یا شاہی ملک میں رہیے، آپ کے بچوں کے ایمان کو کوئی بچا نہیں سکتا، محفوظ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے کوششیں کرنی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔